ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا قوم سبا اور ان کی ملکہ کے بارے میں باخبر ہونا اور ان کے تخت سلطنت کو پلک چپکنے سے پہلے اپنے پاس بلانا اور ملکہ بلقیس کا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملکہ بلقیس نے کس سے شادی کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن شاہ 786۔ سبا یمن کا ایک علاقہ ہے۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم طبا بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ملکہ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ملکہ بلقیس قبیلہ حمیر سے تھیں اور یمن پر ایک مقتدر حکومت کی مالکہ تھیں جس نے یمن میں 9 سال تک حکومت کی۔ انہیں عقل مند ترین خواتین میں شمار کیا جاتا تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ ملکہ سبا وہ واحد ملکہ خاتون بادشاہ ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت کی مقدس کتب میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ملکہ سبا جن کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، شروع میں سورج کی پوجا کرتی تھیں، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام سے آشنائی کے بعد پر ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ بلقیس نام توریت سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کی ہم عصر تھیں۔ اس کی قوم سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورے کے بعد طے کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک موقع پر پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف پھینک دو، پھر ان سے دور جا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے اور وہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے۔ ملکہ کہنے لگی، میں تجربہ کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے تحفوں کا وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دربار میں درباریوں سے فرمایا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس اٹھا کر لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے اٹھا کر لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک چپکنے سے پہلے ہی لا کر دیتا ہوں۔ پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہوتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرے پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔
پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا ملکہ بلقیس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ بلقیس مطیع ہو کر آ گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی تخت ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ بلقیس کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم اور زیادتی کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے شادی کر لی تھی، لیکن بعض دوسرے مفسرین کے مطابق انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔